شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ہمارے ذہنوں میں عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن، امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور میدان کربلا کی پیاس تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، کربلا کی کہانی 10 محرم الحرام کو ختم نہیں ہوئی، بلکہ 10 محرم کے بعد تو اس عظیم مشن کے دوسرے حصے کا آغاز ہوا تھا، جسے تاریخ سفر اسیران کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج 20 محرم الحرام ہے۔ یہ وہ دن ہے جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لٹا ہوا قافلہ، جس میں حرم رسول اور بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام شامل تھے، کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں حق کی آواز بلند کر رہے تھے۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے کہ 10 محرم الحرام کے بعد کیا ہوا، 20 محرم الحرام تک قافلہ اہل بیت پر کیا گزری، اور کس طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزیدی سلطنت کے ایوانوں کو ہلا کر کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب 10 محرم کی شام آئی، جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، تو میدان کربلا کا منظر نامہ انتہائی دردناک تھا۔ ایک طرف شہدائے کربلا کے بے گور و کفن اجسام تھے، اور دوسری طرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلتے ہوئے خیمے اور سہمے ہوئے بچے تھے۔ 11 محرم کو عمر ابن سعد کے حکم پر شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، اور اہل بیت علیہم السلام کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ 12 محرم الحرام کو یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ اب ذرا تصور کیجئے، یہ وہ کوفہ تھا جہاں کبھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ وقت تھے، جہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ایک ملکہ کی طرح عزت کی جاتی تھی۔ آج اسی کوفہ کے بازاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بن کر کھڑی تھیں۔ کوفہ میں چند دن قید رکھنے کے بعد ابن زیاد نے اس لوٹے ہوئے قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کرنے کا حکم دیا۔ کوفہ سے شام کا یہ سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ یہ سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا جو تپتے ہوئے صحراؤں، پتھریلے راستوں اور شدید گرمی میں طے کیا گیا۔ آج جب ہم 20 محرم الحرام کے ایام میں ہیں، تو یہ وہی دن ہے جب یہ قافلہ شام کے راستے میں تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قیدیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا تھا، بچوں کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، اور ان سب کے سامنے ان کے پیاروں کے سر نیزوں پر چل رہے تھے۔ اس پورے سفر میں 2 ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اس ٹوٹے ہوئے قافلے کو سنبھالا۔ امام زین العابدین علیہ السلام، جو شدید بیمار ہونے کے باوجود بھاری زنجیروں میں جکڑے ہوئے صابر و شاکر رہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے ایک ماں، ایک بہن اور ایک رہنما کا کردار بیک وقت ادا کیا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہرا دیتی اور بچوں کو دلاسا دیتی۔ یزید کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کو اس طرح شہر بشہر پھرا کر ذلیل کیا جائے اور لوگوں پر اپنی طاقت کا رعب جمایا جائے، لیکن اللہ کی تدبیر کچھ اور ہی تھی۔ یہ قافلہ جس شہر سے گزرتا، وہاں کے لوگ جب نیزے پر قرآن کی تلاوت سنتے، جب وہ دیکھتے کہ قیدیوں کے چہروں پر کوئی خوف نہیں بلکہ ایک الہی وقار ہے، تو لوگ یزید کے ظلم سے واقف ہو جاتے۔ کربلا کا پیغام چپے چپے پر پھیل رہا تھا۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا تو یزید نے اپنے دربار کو بڑی شان و شوکت سے سجایا تھا۔ اس نے اپنے تخت پر بیٹھ کر غرور کے ساتھ کہا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بدر کا بدلہ لے لیا، نعوذ باللہ۔ لیکن ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب تکبر اپنے عروج پر تھا، تب عدل و انصاف کی آواز بن کر شیر خدا کی بیٹی کھڑی ہوئی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے بھرے دربار میں، جہاں رومی اور جارجی سفیر بھی بیٹھے تھے، وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی ظالموں کے ایوانوں کے لیے ایک تازیانہ ہے۔ آپ نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے آفاق تنگ کر دیے ہیں اور ہمیں قیدی بنا کر تو عزت پا گیا ہے؟ تو اپنی پوری طاقت استعمال کر لے، اپنی تمام تر سازشیں کر لے اور اپنی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ، لیکن خدا کی قسم تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے وحی کے پیغام کو ختم کر سکتا ہے، اور تیری رائے کمزور اور تیرے دن گنتی کے ہیں۔ یہ کوئی عام تقریر نہیں تھی، یہ یزید کی موت کا پروانہ تھا جو اسی کے دربار میں پڑھا گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ رو پڑے اور یزید کا سفارتی بھرم مٹی میں مل گیا۔ محرم الحرام کے یہ ایام ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کربلا کا اصل پیغام کیا ہے۔ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ یا ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور باطل کا ایک ابدی اصول ہے۔
امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جان دے کر یہ سکھایا کہ جان چلی جائے، گھر بار لٹ جائے، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دربار شام میں یہ سکھایا کہ ظلم کے سامنے کلمہ حق کہنا اور مظلومیت کو فتح میں بدلنا کیسے ممکن ہے۔ آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں حسینی کردار موجود ہے؟ حسینی کردار کا مطلب ہے نماز کی پابندی۔ حسینی کردار کا مطلب ہے سچ کا ساتھ دینا، چاہے پورا معاشرہ جھوٹ کی طرف جا رہا ہو۔ حسینی کردار کا مطلب ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور غریبوں یتیموں کا سہارا بننا۔ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم صرف کربلا کی داستان سنیں گے نہیں، بلکہ کربلا کے اسباق کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنے اخلاق کو، اپنی نیتوں کو پاک کریں گے اور دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ اس لٹے ہوئے قافلے کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے اور دنیا کے کونے کونے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گونج ہے۔ یزید کا نام مٹ گیا، اس کا محل کھنڈر بن گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا نام اور ان کا روضہ مبارک آج بھی کروڑوں دلوں کا مرکز و محور ہے۔ آئیے اس پاک مہینے اور ان مبارک ایام کے طفیل اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، یا اللہ ہمیں اسوائے شبر و شبیر پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی سچی محبت اور احترام پیدا فرما، ہمیں ظالم کے سامنے ڈٹ جانے اور مظلوم کا ساتھ دینے کا حوصلہ عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان پر اور پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قیم آل محمد۔